بادشاہ کے نئے کپڑے۔ کئی سالوں پہلے ایک گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ اپنی دولت نئے کپڑے سلوانے میں اور ڈیزائن کرنے میں خرچ کر دیتا تھا۔ اسے اپنی رعایا کی کوئی بھی فکر نہ تھی، وہ صرف اپنے کپڑوں کے بارے میں سوچتا۔ بادشاہ ہر روز نئے نئے کپڑے پہنتا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ بادشاہ ہر 1 گھنٹے میں نئے کپڑے بدلتا تھا۔ ایک دن صبح ٹھیک اسی ریاست میں 2 ٹھگ داخل ہوئے۔ لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے پہنا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کی اتنی تعریف کی کہ لوگ ان کے جھانسے میں آ گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ صرف عقل مند شخص ہی ان کپڑوں کو دیکھ سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنے مقبول ہو گئے کہ بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے سوچا، واہ، ان کے لباس تو اتنے خوبصورت ہے کہ وہ صرف عقل مند لوگوں کو ہی دکھائی سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس سے مجھے یہ تو پتا چلے گا کہ میرے وزیروں میں سے کون سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو ڈھیر سارے پیسوں اور ریشم کے کپڑوں سے نوازا۔ ان ٹھگوں نے سارا ریشم کا کپڑا اور دھاگا اپنے کمرے میں منگوایا اور کپڑا بننے کا ناٹک کرنے لگے۔ وہ دونوں مہنگے ریشم کے کپڑے اور سنہرے دھاگے اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور پوری رات بنائی کا بس ڈھونگ رچتے تھے۔ وہ دونوں کافی رات تک خالی کرگھا پر کام کرنے کا ڈرامہ کرتے تھے۔ ایسے کیسے کرتے ہیں یہ لوگ؟ بادشاہ سوچنے لگا۔ اب وہ گھبرا گیا۔ اسے اس بات کی فکر تھی کہ یہ لوگ جو بھی کپڑا سیتے ہیں وہ صرف عقل مند انسان کو ہی نظر آتا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ وہ خود کو نااہل سمجھتا تھا، لیکن وہ خوش ہوتا اگر اس سے پہلے کوئی اور شخص ان کپڑوں کو دیکھ لیتا۔ میں میرے ایماندار وزیر اعلیٰ کو ان درزیوں کے پاس پہلے بھیجوں گا۔ بادشاہ نے سوچا۔ اب وزیر اعلیٰ ان درزیوں کے پاس پہنچا جہاں وہ لوگ خالی کرگاہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت، بہت اچھی چیز ہے۔ کیوں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے؟ لیکن وہ عقل مند تھا، اس نے ایسا کہا نہیں۔ اے خدا، کیا یہ حقیقت ہے کہ میں اصل میں اتنا بیوقوف ہوں؟ مجھے کسی کے سامنے یہ بات بولنی نہیں چاہیے کہ مجھے سیے ہوئے کپڑے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا؟ بہت خوب۔ واہ، کیا بات ہے، کیا رنگ ہے کپڑوں کا، بہت خوب۔ میں ان کپڑوں کی تعریف بادشاہ سلامت کی طرف ضرور کروں گا۔ وزیر اعلیٰ بڑے غور سے ان درزیوں کی باتیں سننے لگا اور وزیر اعلیٰ نے ٹھیک اسی طرح جا کر بادشاہ کو ساری حقیقت بتائی۔ اب ان ٹھگوں نے اور ریشم کے کپڑے، سونے کے دھاگے اور پیسوں کی مانگ کی۔ ان درزیوں نے سارا سامان اپنے پاس ضبط کیا اور کام کرنے کا دکھاوا کرنے لگے۔ کچھ وقت بعد بادشاہ نے ایک اور وزیر کو ان درزیوں کے پاس بھیجا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر سلائی کیسے چل رہی ہے۔ لیکن اس وزیر کے ساتھ بھی وہی ہوا جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ کچھ نہ دیکھ پا رہا تھا سوائے ان خالی کرگھوں کے۔ مجھے پتا ہے میں بیوقوف نہیں ہوں، میں اس کام کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں کسی کو بھی پتا نہیں چلنے دوں گا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور پھر وہ ان کپڑوں کی تعریف کرنے لگا جو اسے دکھائی نہیں دیے، اور وہ بادشاہ کے سامنے کپڑوں کی خوبصورتی، ڈیزائن اور بہترین رنگوں کی تعریف کرنے لگا۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ وہ خود جا کر ان درزیوں کا کام دیکھے گا۔ اس نے اپنے ساتھ تمام وزیروں کو ان درزیوں کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ لوگ درزیوں کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ چالاک درزی خالی کرگھوں پر بیٹھے کام کر رہے تھے۔ واہ، کتنا خوبصورت ہے، نہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، بہت ہی لاجواب ہے۔ تمام وزیروں نے کہا، یہ سوچ کر کہ دوسروں کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دیکھ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا ہے یہ؟ میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ کیا میں اتنا بیوقوف ہوں کہ میں میری سلطنت کے لیے ناقابل ہوں؟ یہ سب سے بدترین چیز ہے جو میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس نے زور سے کہا۔ اوہ،
یہ تو بے مثال ہے۔ اس نے خالی کرگے کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ بادشاہ کہہ تو نہیں سکتا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر تمام وزیر بھی خالی کرگے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ کی باتوں سے حامی بھری۔ لاجواب، بہترین۔ جلوس سے ایک رات قبل ٹھگوں نے پھر سے ڈھونگ کرنا شروع کیا۔ آخر کار بادشاہ سلامت کے کپڑے تیار ہو گئے، سچ مچ تیار ہے۔ پھر اگلی صبح وہ اپنے وزیروں کے ساتھ اس درزی کے کمرے میں گیا۔ بادشاہ سلامت۔ دونوں ہی جھک کر آداب بجا لائے۔ جیسے ہی بادشاہ کمرے میں داخل ہوا، آپ کا استقبال ہے بادشاہ سلامت۔ اب اس ٹھگ نے آہستہ سے میز پر سے کپڑا اٹھایا اور بادشاہ کو دکھانے لگا اور اس طرح کپڑوں کی تعریف کرنے لگا مانو سچ میں اس کے ہاتھوں میں کپڑا ہو، لیکن دراصل اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ یہ رہا آپ کا شاہی لباس بادشاہ سلامت، وہ تعریف کرتے ہوئے بولا، اور دوسرا ٹھگ بھی اسی طرح گیا کپڑا اٹھانے اور کہنے لگا، یہ رہا لبانہ، اور یہ رہی آپ کی اچھی قیمت۔ یہ اتنی ہلکی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ پہنا ہی نہیں۔ بادشاہ سلامت، یہی تو ہے ہماری خاصیت۔ اچھا بادشاہ سلامت، جلدی سے آپ اپنے کپڑے اتار دیجئے۔ اس ٹھگ نے کہا، تاکہ ہم آپ کو یہ شاہی لباس پہنا سکے، اور یہ رہا آئینہ۔ بادشاہ کو وزیروں نے اس کے کپڑے اتارنے میں مدد کی۔ اس کے بعد درزیوں نے بادشاہ کو اپنے ہاتھوں سے بنے کپڑے پہنانے کا ڈھونگ کیا۔ بادشاہ بھی کبھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا تو کبھی کالر ٹھیک کرتا، مانو جیسے وہ لوگ اسے سچ میں کپڑے پہنا رہے ہو۔ بادشاہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ دونوں درزی بھی بادشاہ کے پیرہن کی تعریف کرنے لگے۔ مہربان۔ پہلے درزی نے وزیروں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا آپ لوگوں کا اس پر کچھ کہنا نہیں؟ سارے خوشی سے کہنے لگے، بہترین، اعلیٰ، بہت ہی بڑھیا۔ کیا کیا کپڑے سے لائے ہیں آپ نے، رنگ برنگے، بہترین، خوبصورت۔ تبھی جلوس کا اعلان ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی بگی تیار ہے سلطنت میں سیر کے لیے۔ میں جلوس کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا اور سوچا، کیا حقیقت میں ان کپڑوں میں اچھا لگ رہا ہوں؟ پھر بادشاہ کے سپاہیوں نے ان کا تمبو اٹھایا۔ ریاست کی تمام عوام بادشاہ کے پیرہن کی خوب تعریفیں کرنے لگے۔ واہ واہ، خوب اعلیٰ۔ بادشاہ سلامت نے اس سے پہلے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے۔ ہاں سچ کہہ رہے ہو۔ بادشاہ ان سب باتوں سے بے حد خوش ہو گیا۔ پر بادشاہ سلامت تو بد لباس ہیں۔ بچے کے ابا نے کہا، خاموش ہو جاؤ بیٹا۔ لیکن اطراف کے لوگوں نے بھی اس کی آواز سنی اور تمام لوگ دھیرے دھیرے وہی کہنے لگے۔ بھیڑ میں سے ایک شخص زور سے بولا، ارے بھائی، ارے راجا نے تو کچھ نہیں پہنا۔ وہاں پر ایک بچہ ہے جو کہہ رہا ہے راجا نے تو کچھ نہیں پہنا۔ ارے ہاں بھائی، راجا نے تو کچھ نہیں پہنا۔ ہاں؟ بادشاہ کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اسے خبر تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کی عوام سچ کہہ رہی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ خود سے مخاطب ہوا، اے خدا، میں نے تو پوری سلطنت میں اپنی بد لباسی کی نمائش لگا دی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اب بھی اس کے سپاہیوں نے اس کا لباس پکڑ رکھا ہے تو اسے خود پر بہت ہنسی آئی۔